فرمانے پہ ایک سوڑی چڑھا یہ واسطے رومی ناراض تھا بیٹھے جو قلم در دست غدار پوت اور سن دے لو بزرگوں دیکھو ضرب کاری ہے صحیح عقیدے پر کہ نہیں ہے. اچھا ایک بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ دو بھائی تھے پڑھتے تھے اکٹھے ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا. وہ جو بڑا بھائی تھا روز اعتراض کرتا استاد روز اعتراض کرتا دوسرا چپ رہتا. استاد نے کہا بھائی یہ تیرا بھائی تے بڑا پوچھتا ہے تو چپ رہتا ہے تو کبھی پوچھتا ہی نہیں. حضرت میں کبھی پوچھ لوں گا. استاد نے پڑھایا کہ مغرب کا وقت اس وقت آتا ہے جب سورج غروب ہو جائے. چھوٹے بھائی نے کہا حضرت مجھے ایک اشکال ہے کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. یار ایک کہہ گیا. اب مولانا احمد رضا خان صاحب کا بیت سنی ہدایت بخشش ان کی کتاب حصہ اول صفحہ 23 سے لکھا میں نے لکھ دے غور کرو لکھ دے ممکن میں یہ قدرت کہاں ممکن میں حضور پاک کی کتنی قدرتیں کتنی تصرفات کرتے ہیں. ممکن میں کہ طاقت کو معلوم سے ممکن کہیں تو ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں. ممکن میں یہ واجب میں یہ قدرت ابدی کے واجب کون ہے تے ول قدرت تے کون فیکون کی تے وقت ممکن کہیں ہن سمجھیے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جو لوگ سمجھے نہ ممکن ہے نہ واجب سمجھے میں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ واجب ہے نہ ممکن ہے. سمجھتے ہو یہ جا کے جا بلڈوزر بھیجے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جان چھوٹی اللہ جانے ان کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا بچاوے یہ فتنے کنوں جھوٹی تعریفیں کنوں خدا بچا. اللہ اللہ 4 بجے 3:30 یہ گھنٹہ پڑھا سے. اچھا تھوڑا سا بھی آگے پہنچا ادھر کو اسی کیا کروں دن تہن بالکل تھوڑے کام میں بہت سارا چکر مجبور مسئلہ الہ ختم نہیں ہوتا پھر رہ جاتا ہے. اللہ اللہ سنو سے سنو تھوڑا جا پڑھ لا تھوڑا جا میاں تھوڑا جا اللہ جلدی ختم کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب نہیں تھکتے ہو تھکتا تو میں حضرات تو اب تیسرا فصل مشرکین یہود نصارا توحید کا درجہ ثانیہ. توحید کا درجہ ثانیہ کیا تھا توحید فی الالوہیہ. ابھی عبارت پڑھ رہے ہو شاہ ولی اللہ صاحب کی وہی یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ مشرکین یہود نصارا توحید فی وجوب الوجود تے توحید فی الخالقیت کے کیا تھے قائل. سمجھے وہ عبارت لکھی ہوئی ہے وہ میں نہیں پڑھتا کہ تم مہربانی کر کے صفحہ 102 پر آ جاؤ. صفحہ 100 باخت نمبر 2 حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک ان بزرگوں پر خاص کرم فرماوے. یہ لوگوں کے عبادتیں ہمیں نہ ملتی کہ ہمیں مسلک سمجھ رہا تھا. بڑا کام کر کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بڑا کام کر فمن تلک الاصول عبارت فمن تلک الاصول القول. مشرکین کے اصول تھی مشرکین کے اصول کے پابند تھے ان کے اصول تھے. ان اصول میں سے ایک یہ ہے القول بأنه لا شریک للہ تعالی فی خلق السماوات والارض وما فیہما من الجواہر
ان کے اصول میں سے ایک یہ تھا کہ وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ خلق سماوات والارض کے اندر اللہ پاک کا شریک اگلی عبارت ہے جو لکھ دیں حجت اللہ البالغہ میں بل الحق کو شاباش شاباش بل انہم بلکہ حق یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ اعترفوا بتوحید الخلق اعترفوا توحید الخلق کا اقرار کرتے تھے اعترفوا اقرار کرتے تھے توحید الخلق سمجھ گو اور عبارات وہی شاہ صاحب فرمیندن فوز القبیر میں وَإِن مشرکان در خلق جواہر وَإِن یہ مشرک جواہر کے پیدا کرنے میں و تدبیر امور عظام بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں ہیچ یکرا شریک نمے دانستان ہیچ یکرا کسی ایک کو شریک نہیں مانتے تھے توحید خالقیات کے اندر ہیچ یکرا شریک نمے دانستان وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرحوم لکھ دے فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شابت صفت کرو مشرکین میں نہ تھا کوئی ایک ان میں سے یقولو کہے کہ ان العالم کے تحقیق جہان کے دو خالق ہیں کوئی مشرک نہیں گزرا جو جہان کے دو خالق مانے ولا ان اللہ نہ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی معبود ہے جو برابر ہے اس کے ساتھ صفات نہیں ھذا لم یقلہ احد من المشرکین ھذا پھر پڑھو ھذا یہ بات کسی مشرک نے نہیں کہی کہ خدا آسمان زمین کے دو خالق ہیں جہان کے دو خالق ہیں یہ کسی نے نہیں کہی بل کانوا یقرون بان خالق السماوات والارض واحد آسمان سے زمین کا خالق جو ہے وہ ایک سمجھ گو میرے بزرگوں بات سنو اب شواہد القرآن عرض کرنا ہے شواہد القرآن بعد کی خبر کی کفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله بزرگوں کل ہمارے سبق میں تم نے پڑھا تھا کہ توحید فی وجوب الوجود کا جو ہے پہلا درجہ یہ مشرکین کے نزدیک مسلم تھا یہود نصارہ مشرکین اس کو مانتے تھے اس کے منکر نہیں تھے آخر سبق میں پھر پڑھا تھا کہ توحید کا دوسرا درجہ توحید الخالقیہ یہ بھی یہود نصارہ مشرکین کے نزدیک مسلم تھا اس کے وہ قائل تھے منکر نہیں تھے یعنی جو عقیدہ اسلام کا ہے لا واجب الا اللہ لا خالق الا اللہ یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ لا واجب الا اللہ ولا خالق الا اللہ سمجھ گئے یہ کل والے سبق میں تھا اب توحید فی الخالقیت کے متعلق شواہد القرآن پڑھو پہلا عنوان یہ سنو مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے زبان سے اقرار کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے ہمارے معبودان باطلا یا کوئی اور ہستی اس کی اس صفت میں بالکل شریک نہیں نہ ذاتی طور پر نہ عقلی طور پر نہ بالقوہ نہ بالفعل سمجھ جاؤ اب قرآن پاک پڑھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم اور البتہ اگر سوال کرو آپ ان سے کس نے پیدا کیا ان کو من خلقہم زہرتہم زمین کا مشرکین کی طرف پھر رہا ہے سمجھ گئے
پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، یعنی تم کو مشرکینوں تم کو کس نے پیدا کیا. لیکن میرے حضرتوں سراج منیر کے اندر سراج منیر تفسیر خطیب شربینی مرحوم کی لکھی ہوئی، مصنف خطیب شربینی خالقہم کے بعد لکھتا ہے ایل عابدین والمعبودین مان. ہے بارہ ایل عابدین والمعبودین مان. البتہ اگر آپ سوال کرو ان سے کس نے پیدا کیا ان کو، یعنی عابدین کو تے معبودین ساروں کو کس نے بنایا؟ خطیب شربینی بزرگوں ہم ضمیر عابد معبود دونوں کی طرف پھیرا، یعنی مشرکین سے سوال تھا تم کو اور تمہارے معبودوں کو کس نے بنایا؟ سمجھ جاؤ، دونوں کی طرف ضمیر پھیرا خطیب شربینی نے. قرآن پاک فرمائے دے لا یقولن اللہ. میرے بزرگوں عربی پڑھے ہوئے ہو ماہر ہو، لام تاکید کا ہے کہ نہیں؟ نون تاکید شکیلہ کا یہ بھی تاکید پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب مانا تم اپنی صرفی نحوی لحاظ سے کرو گے، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پاک ہے. سمجھ گو، اس میں کوئی انکار نہیں کریں گے. لا یقولن اللہ کے بعد علامہ نصفی مدارک تفسیر کے اندر یہ لفظ بڑھاتا ہے لال اسنام ولل ملائکہ. لال اسنام وہ کہیں گے اللہ پاک ہے، ہمارے معبود ہی نہیں، ملائکہ نہیں، اور کوئی خالق کو نہیں. سمجھ جاؤ. اب میرے بزرگوں اللہ پاک نے ان کا اقرار نقل کیا کہ وہ یہی جواب دیں گے کہ آسمان زمین کا خالق اللہ پاک ہے اور کوئی. اب میں فہم سلف نمبر اول حافظ ابن کثیر دمشقی کا حوالہ عرض کر رہا. حافظ ابن کثیر لکھ دے اے ہم یا تعرفون، اے ہم یا تعرفون. پہلے کلمی کاپیاں ہوتی تھی تب یہ ایسے کرتا تھا، اب تے تباہ ہو گئی. یا تعرفون پر لکیر دے چھوڑا کرو، لکیر کھینچ لو، یا تعرفون پر زہر نمایاں ہو جائے. ہم یا تعرفون، یعنی وہ مشرک اقرار کرتے ہیں کہ انہ الخالق، وہی ہے پیدا کرنے والا تمامی چیزوں کا، واحد لا شریک ہے اس مسئلے کے اندر. خالق السماوات والارض میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سمجھے ہوئے؟ اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ خالق السماوات والارض اللہ پاک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. مشرکین کا عقیدہ بھی یہی ہے، کیا لا شریک لہ فی ذالک. ہے عبارت. ابن کثیر یہی لکھتا ہے کہ وہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں. آگے حضرت تو فہم سلف نمبر 2 یہ بھی حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے، لیکن پہلی عبارت جلد رابع کی ہے کہ ایک جلد ثانی کی ہے، دوسری جگہ سے میں نے نکال کی. حافظ صاحب فرماتے ہیں انما عبد ہؤلاء المشرکون معه آلہۃ. عبارت عبادت کی ان مشرکین اللہ پاک کے ساتھ بہت معبودوں کی. ہم معترفون، یا بھی لکیر دے دو معترفون کے اوپر، وہ اقرار کرنے والے ہیں انہا مخلوقۃ لہ عبید لہ. انہا خیال کرو انہا اقرار کرتے تھے کہ ہمارے معبود اللہ پاک کی چاہے مخلوق ہے، عبید لہ اللہ پاک کے غلام، اللہ پاک کے عبد تے نوکر اللہ پاک کے. سمجھیے دے گا اس سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی چیزیں مخلوقات لہ و عبید لہ کما کانوا یقولون فی تلبیتہم، جس طرح اپنے تلبیہ میں کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ھو تملکہ وما ملکا. بس اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، میں خود اس حدیث کی آگے بحث کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، آگے آ جائے گی. بس یہی صرف سب پیش کرنا تھا کہ وہ اقرار کرتے تھے کہ خالق السماوات والارض اللہ پاک کے ہمارے معبود کو. سمجھ گو میرے بزرگوں، امام راضی رحمت اللہ علیہ کی عبارت پیار سے کرنا، امام راضی رحمت اللہ علیہ کی
فہم سلف نمبر 3 صفحہ 105 میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ 105 میں امام راضی فرماتے ہیں انا کلہم کانوا معترفین، یہاں بھی معترفین پر لکی کھینچ دو، انا کلہم کانوا معترفین، بے شک وہ سارے مشرک جتنی تھے اقرار کرتے تھے بے اللہ خالق لہم الا اللہ، ان کا پیدا کرنے والا اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں، سمجھے ہوئے؟ اللہ سبحان، یہ آ گیا ایک عنوان، مشرکین اپنا اور اپنے معبودوں کا خالق صرف کس کو مانتے تھے؟ اللہ پاک۔ دوسرا عنوان، مشرکین کا عقیدہ تھا، سن لو، مشرکین کا کہ آسمان زمین ان چیزوں کا پیدا کرنے والا، آسمان تے صرف زمین نہیں، یعنی عالم علوی تے عالم صفری، عالم علوی میں آسمان ستارے کواکب وغیرہ سب کچھ آ گیا، سورج چاند سب کچھ آ گیا، عالم صفری جو ہے ارض زمین، اس میں انگوریاں، درخت، پہاڑ، دریا سب کچھ اس کے اندر آ گئے، یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے، اور ان پڑھو ماخذ نمبر 1 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، سَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں، سمجھے ہوئے؟ حضرت حافظ ابن کثیر دمشقی اس کے اوپر تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ صفحہ 106 میں ہے، شاباش اس کو تلاش کرو، ہاتھ رکھو سارے، ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو کتاب کے اوپر، ہاتھ رکھ بیٹھو سارے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یقول تعالی، ہے عبارت مقررن، یقول تعالی فرماتا ہے اللہ پاک ثابت کرنے والا اس بات کو کہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، اس لیے کہ جو مشرک اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، معترفون، یہاں بھی لکی کھیل دو معترفون پر، معترفون اقرار کرنے والے ہیں بِأَنَّهُ الْمُسْتَقِلُّ، اللہ پاک مستقل ہے آسمان کے زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ، سمجھے ہوئے؟ اگلا ماخذ نمبر 2 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سورۃ لقمان کی آیات ہے، ان سے سوال کرو کس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، صاف کہیں گے کہ اللہ پاک نے پیدا کیا، سمجھ گو؟ حافظ ابن کثیر دمشقی کی عبارت پڑھتا ہوں، حافظ ابن کثیر لکھ دے یقول تعالی مخبرن عن ہؤلاء المشرکین بہ، اللہ پاک خبر دے رہے ہیں ان مشرکین سے کہ انہم یعرفون، انہم یعرفون پر لکی کھینچ دو، بے شک وہ پہچانتے ہیں دل کے اندر کہ اللہ پاک پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا، آسمانوں کا وحدہ یعرفون کے نیچے وہ عبارت پہچانتے ہیں کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے کہ اس میں وہ واحد لا شریک ہے، سمجھے ہوئے بات کے کرو؟ ہاں، لا شریک لہ وما ھذا یعبدون معہ شرکاء، مگر اس کے باوجود عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ اور شریکوں کی، یا تعرفون انہا مخلوق خلق لہ و ملک لہ، یا تعرفون پاری لکیر کھینچ دو، پہچانتے ہیں کہ وہ معبود مخلوق ہے اللہ پاک کی اور ملک ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک کے مخلوق کہ اللہ پاک کی مملوک ہیں، سارے وہ مالک ہے، اے مملوک ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، کرو سمجھو میری بات ہو۔ آگے میرے بزرگوں ماخذ نمبر 3 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس سورہ زمر میں اس پر حافظ ابن کثیر لکھ دے یعنی المشرکین کانوا یعترفون ان اللہ عز وجل هو الخالق للاشیاء كلها، یعترفون پر لکیر لگا دو، سمجھے گے؟ اور حوالہ
ماخذ نمبر 4 والا انسان کہوں من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. ملی آیت. اس پر حافظ ابن کثیر کا حوالہ پڑھیو. علامہ ابن کثیر لکھ دے این یا تعرفون، اس پر لکھیں تو اعتراف پر البتہ اقرار کرتے ہیں کہ خالق ان چیزوں کا اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ. سمجھیے میں بات. مسئلہ ایک کتاب مقدمہ سارا پڑھاتا ہوں کہ مکمل وقت تھوڑا ہے، مکمل نہیں ہوتا. اگلے سال بہت ساری باتیں رہ گئی، یہ لمبا لکھا ہوا. 5واں ماخذ ایک روایت ہے، حدیث تمہارے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں پڑھا مانا کرتا ہوں، سنتے آؤ. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملیے عبارت صفحہ 108 میں ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ما یحدثو، بہت حدیث کرتے تھے اس عورت کی جو جاہلیت میں تھی، اوپر چوٹی پہاڑ کے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو چلاتا تھا بکریوں کو. سمجھیے جاہلیت کے اندر عورت تھی، شرک کے دور میں. اس کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اس کو کہا یا اماں تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے گی اللہ پاک نے. کہنے کا میرے ابے کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ پاک کو. اچھا اس نے کہا کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگی اللہ پاک نے. کہنے لگا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگی اللہ پاک نے. اس نے پھر پوچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگی اللہ پاک نے. کہا اس نے پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگی اللہ پاک نے. پھر کہنے لگا کس نے پیدا کیا ان بکریوں کو جس کو ہم چلاتے ہیں؟ کہنے لگی اللہ پاک نے. کہنے لگا میں تو سنتا ہوں اللہ پاک کا بڑا شان کہ اونچے درجے کی ہستی ہے جو ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہی بات کہی، کہنے کے بعد ثم القا نفسہ، پھر ڈالا اپنے جان کو پہاڑ سے پر ریزے ریزے ہوا، جذب میں آ گیا، گرا کے مر گیا. سمجھے تو؟ اچھا عبداللہ بن عمر فرماتے کہ حضور پاک ہمیں یہ حدیث بہت بیان کرتے تھے. عبداللہ بن دینار کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ہم کو یہ حدیث بہت بیان کیا کرتے تھے. میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت ناقصات العقل ہے، تے جہلیت کا دور ہے، اس میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ خالقیت میں کوئی اور ہستی شریک نہیں. سمجھے ہوئے؟ حدیث میں یہ حدیث میں نے چونکہ نقل کی ہے کہ اس میں سوال ہے. اس کی روایت میں عبداللہ ابن جعفر مدینی راوی جو متکلم فی ہے، اس میں کلام کی محدثین. تو جواب یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث سے استدلال بذات نہیں پکڑا. ہمارا استدلال ہے پرانی آیات. حدیث میں اگر ضعف ہے تو تب ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. سمجھ جاؤ، صرف اسی پر مدار نہیں ہمارے استدلال کی کہ یہ ضعیف بن جائے تو کام خراب ہو جائے. سمجھو بھائی. ہوں سارے بیٹا دیکھو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین 2.5 درجے میں موحد تھے. کیا تھے؟ توحید فی وجوب الوجود میں موحد تھے یا مشرک؟ توحید فی الخالقیت میں موحد تھے یا مشرک؟ اب تیسرا درجہ توحید کا، توحید فی تدبیر یا فی تصرف کا ہو. تصرف میتا دیکھو، کتاب نہ دیکھو، سیدھے سیوا ٹیڑھا ٹوڑے سیدھے ٹیکی نہ لگو، نیند آ جائے گی، خرابی بڑی. سیدھے سیوا سنو میری بات. اب یہ ہے تصرف جو ہے امور کے اندر، یہ 2 قسم. کیا کیونکہ جہان کے کام 2 قسم ہیں. ایک ہے امور عظام، جہان کے بڑے بڑے کام، کہ دوسرے ہیں امور حقیرہ، چھوٹے موٹے کام. کر سمجھو گے؟ کیونکہ جہان کے کام 2 قسم، امور عظام تے امور حقیرہ.
اس واسطے تصرفی دو قسم، ایک کہ جہان کے بڑے بڑے کاموں میں تصرف کرنا، دوسرا جہان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنا، کسی کو نظرے کی خیر کر دینا، کسی کو کان کا درد اس کی خیر کر دینا، چھوٹے چھوٹے کام۔ پہلے سمجھو میں توحید فی تصرف کتنی قسمیں؟ ایک ہے توحید فی تصرف فی الامور العظام، دوسری ہے توحید فی تصرف فی الامور الحقیقہ، چھوٹے چھوٹے کاموں کا تصرف۔ سمجھیے نا میری بات؟ سارے اب میری طرف کان لگاؤ۔ حضرت مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جہان کے بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں اللہ پاک واحد لا شریک ہے، کوئی ہستی بڑے بڑے کاموں میں تصرف نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے، وہ خود آپ تصرف کرتا ہے بڑے بڑے کام۔ وہ نہ سمجھو توحید فی تصرف دو قسم مانگی نا، ایک امور اظہار کے دوسرے امور، ایک آدھا آدھے کے اندر وہ موحد ہے۔ امور اظام کے تصرف کی توحید میں وہ کیا تھے؟ موحد تھے۔ وہ کہتے تھے جہان کے بڑے بڑے کام اللہ پاک آپ ہی کرتا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیے، کوئی ہستی اس کی اس میں شریک ہو۔ سمجھ لو، اور حوالے پڑھو تھوڑے جی ماخذ۔ پہلا حوالہ حضرت صفحہ 110 سے پہلا حوالہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں والمشرکون وافقوا المسلمین، والمشرکون وافقوا المسلمین فی تدبیر الامور العظام۔ ہے عبارت والمشرکون وافقوا المسلمین، مشرک موافقت رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کس میں؟ فی تدبیر الامور، بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں ان کا عقیدہ مسلمانوں والا تھا۔ کن کا تھا؟ حجت اللہ البالغہ کی عبارت ہے وافق المسلمین فی تدبیر الامور العظام، کہتے ہیں بڑے بڑے کام جو ہے وہ اللہ پاک آپ کرتا ہے کسی کے حوالے۔ تو ان کاموں میں موحد تھے یا مشرک تھے؟ اچھا، اور عبارات ماخذ نمبر 2 حضرت شاہ صاحب جی، بل الحق انہم اعترفوا، بلکہ حق یہ ہے کہ تحقیق وہ اقرار کرتے تھے بتوحید الخلق، توحید خلق کے بھی وہ کیا تھے؟ مقر تھے، اقرار کرتے تھے۔ اگو واب توحید تدبیر فی الامور العظام، کہ بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے۔ اور سن دے تو بلا آگے میرے ساتھ لڑو گے تو پہلے اپنا مسئلہ سوچ لو، دیکھ لو، اور نامراد ان میں بھی آدھے آدھے توحید میں بھی جہاں موحد تھے، اڑھائی درجے کے وہ موحد تھے، 1.5 درجے کے سر مشرک بنے۔ سمجھیے وے؟ اور عبارت میں پڑھنا یہ بھی حضرت شاہ صاحب فرمائیں فمن تلک الاصول القول بانه لا شریک للہ تعالی فی خلق السماوات والارض وما فیہما من الجواہر۔ یہ پڑھی عبارت کل پڑھیے، ابو ولا شریک لہ فی تدبیر الامور العظام، ولا شریک لہ جہان کے بڑے بڑے کاموں کے تصرف میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ امور نظام کے تصرف میں اللہ پاک کو واحد لا شریک مانتے تھے، مسلمانوں کا عقیدہ تھا لا متصرف فی الامور النظام الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ، یہی مشرکین مکہ کا تھا کہ کوئی شریک نہیں اللہ پاک کا امور نظام میں۔ اپنے معبودوں کے حق میں عقیدہ رکھتے تھے کہ بڑے کاموں میں وہ تصرف نہیں کرتے۔ کوئی نہ سمجھو گے؟ ابو ماخذ نمبر 4 یہ بھی شاہ صاحب فرمائیں فوز الکبیر کی عبارت وَإِن مشرکان در خلق جواہر و تدبیر امور اظام ہیت یکرا شریک نمی دانستان۔ بڑے بڑے کاموں کے تصرف کے اندر بھی کسی کو شریک ہیت یکرا شریک نمی دانستان۔ اللہ پاک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی قبر منور کرے، لاکھ لاکھ رحمتیں نازل کرے اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔
اللہ جانے ان لوگوں کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے سمجھنا، قرآن سمجھنا بڑی خدمت کی چیز اللہ پاک جانتا ہے۔ قرآن سمجھ گو ہوں صحیح۔ اب میں بحث شروع کرتا ہوں شواہد القرآن لامور الازام۔ اب قرآن پاک سے دیکھو کہ وہ بڑے بڑے کام کون کون سے ہیں جن کے مشرکین مکہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی متصرف نہیں۔ پہلا میں نے دیکھو بیتا دیکھو، میں جب تقریر کرا بیتا دیکھا کرو۔ پہلا تسخیر شمس و قمر، سنو کیا کیوں میں نے دیکھو حضرت کتاب بھاگے گی نہیں، کہیں نہیں جاتی، سارا دن تمہارے ساتھ رہے گی۔ سنو پہلا امور نظام کی فرض جو پیش کر رہا ہوں، پہلی چیز کیا ہے؟ تسخیر شمس و قمر، سورج اور چاند پر حکم چلانا، سورج اور چاند پر حکمران ہونا۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ پاک کی مدار ایام پر، ایام کی مدار گھڑیوں پر۔ مشرک عقیدہ رکھتا تھا کہ سورج اور چاند کا حکمران اللہ پاک۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک کی ذات مقدس کا حکمرانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے دن کو کوئی ہستی رات نہیں بنا سکتی، رات کو کوئی ہستی ظہر کو کوئی عصر نہیں بنا سکتا، عصر کو کوئی، بھائی سورج کا تعلق ہے نا رات دن کے ساتھ، لیل و نہار کے ساتھ تعلق سورج ہے، سورج کے ذریعے لیل و نہار، سورج پر حکمران آپ جس وقت چاہے رات بناوے، دن بناوے، عصر بناوے، ظہر بناوے، وہی کر رہا ہے۔ خدائی دن کو رات کوئی نہیں بنا سکتا، خدائی رات کو، ہمارے معبودوں میں یہ طاقت نہیں کہ خدائی ظہر کو عصر بنا دیں، عصر کو ظہر بنا دیں، نہیں بنا سکتا۔ ہوں سمجھیے ویدان، قرآن پڑھو شبس صفحہ 112 میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے سوال کرو کس نے تابع کر دیا اپنے حکم کے سورج تے چاند کو؟ سخر الشمسا، کون، کس کے تابع، کس نے تابع کیا حکمرانی سورج تے چاند پر؟ البتہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ پاک ہے، ہمارے معبود بالکل نہیں۔ سمجھے گئے؟ اب حافظ کی عبارت پڑھو، حافظ ابن کثیر نہیں یہاں جی، علامہ آلوسی مرحوم کی عبارت ہے۔ علامہ آلوسی روح المانی میں فرماتے ہیں اے اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے، تم تسلیم کرتے ہو کہ مسخر شمس والقمر وہی ہے، فکیف یصرفون، ہاتھ رکھو تو لفظ پکڑو، کیسے پھیرے جاتے ہو اقرار کرنے کا ساتھ جگانے ہونے عز و جل کے الوہیت میں۔ الوہیت میں منکر تھے نا، مشرک تھے، الوہیت معبودیت میں ماں اقرار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا آدمی موتقد ہوئے، ما اقرار ہے باوجود اقرار کرنے ان کے بے تفرد ہی سبحانہ، جو اللہ پاک جگانا تے اکیلا ہے، فی ما تو کونتے ہو کہ سورج تے چاند کو مسخر کرنے اپنے حکم میں چلانے والا اللہ پاک ہے، کہ پھر تم اس کے اوروں کو کیوں پکارتے ہو، اوروں کے سجدے، نظر و نیاز، پھیرے، پکارے کیوں کرتے ہو؟ سمجھیے؟ شاہد دو، یہ پہلا شاہد تھا تسخیر شمس و قمر کے مطابق، دوسرا شاہد میں صفحہ 113 میں سمجھا یہ لیل و نہار کے تصرف کا ذکر، کس کا؟ رات کے دن بھی وہ بڑے کام ہیں جن میں ہمارے معبود تصرف، نہ رات کو دن بنا سکتے ہیں نہ دن کو، سمجھا؟ لیل و نہار میں متصرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں، رات کو گرم بناوے، سرد بناوے، لمبی بناوے، چھوٹی بناوے، جس قسم کی بناوے، بس وہی ہے، ہمارے معبودوں کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی نہ سمجھو وہ قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، قل ارأیتم، ضد کھا دی قریشیوں کو ضد کھا دی، خدا جانے ورنہ بالکل قریب تھی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ، فرما دے تو ان سے پوچھو خبر دو، اگر کر دے اللہ پاک تم پر رات کو ہمیشہ قیامت تک، اللہ رات کی رات کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے کوئی معبود اللہ کے سوا جو لے آوے تمہارے پاس روشنی کو؟ ہے مانتے تھے کہ کوئی؟ اللہ فرماتے میں رات کو لمبا کر دوں، یہ دن کی روشنی کوئی کسی کو طاقت ہے؟ بتاؤ کسی کا کوئی الہ ایسا ہے جو یہ کرے؟ وہ مانتے تھے کہ کوئی کو نہیں کرنے والا۔ وہ سن دے تو آگے دیکھو فہم سلف میرے بزرگوں، ہاں ایک فہم سال بعد میں پڑھوں گا، آگے پڑھو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر دن کو ہمیشہ کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے معبود جو رات لے آوے جس میں تم آرام کرو؟ سمجھے؟ میرا رب دن کو لمبا کرے، کوئی تمہارا الہ ایسا ہے جو رات لے آوے، رات لمبی کرے تھے دن لے آوے؟ مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ لیل و نہار میں کوئی تصرف نہیں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بزرگ ہمارے اندر تصرف کرتے ہیں، لیل و نہار میں کوئی نہیں کرتے۔ سمجھیے وے؟ فہم سلف نمبر اول، علامہ قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، علامہ قرطبی، فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ، فَإِذَا اقررتم پر لکی کھینچو، فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ، پس جب اقرار کرتے ہو تم بے انہو، اس بات کا کہ نہیں قادر اوپر لانے رات دن کے سوا اللہ پاک کے، تو کیوں شریک کرتے ہو اس کے ساتھ اور ان کو؟ سمجھے؟ مشرکین اقرار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ ان کی اقراری بات ہے، لیل و نہار کا تصرف۔ سمجھے نہیں؟ ایک تھا مسئلہ مشرکین کا عقیدہ، الحمدللہ اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ کہنا اسلامی عقیدہ بھی پڑھو، عقیدہ اسلامیہ قرآن پاک فرمائے علم تر اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر، اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک رات کو بڑھاوے دن بڑھاوے، چاند سورج کو مسخر کرے، اللہ پاک کا کام ہے۔ اسلام کی عقیدہ بھی ہمارا بھی قرآن کے موافق یہی۔ ایک میں نے پڑھا لیا، اب ہے آگے گڑبڑ۔ بریلویہ حضرات کے نے جو کچھ لکھا ہے اسی توحید اسی مسئلے کے متعلق، اب تمہیں وہ سمجھا کر اس کا جواب دے وقت لگے گا، اس سمجھ تو میرے بزرگوں بات سنو، عقیدہ بریلویہ کا یہی ہے، سن لو، کہ شمس و قمر، لیل و نہار، چاچن، ان میں تصرف کرنے والا حکمران اللہ پاک کی ذات مقدس کا مشرکین کہتے تھے، ایک کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیران پیر، انہیں سمجھو گے؟ لیل و نہار شمس و قمر میں تصرف کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں تصرف کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہ ان کا عقیدہ میں نے تمہیں پہلے بتلایا، اب ان کی کتابوں کے حوالے سنو جس سے ان کا یہ عقیدہ ظاہر۔ پہلا ماخذ نمبر اول، ہاتھ رکھو نیند نہ کرو، مہربانی کرو، یہ میری مجلس واز کی مجلس کون ہے؟ یہ تدریس کی مجلس ہے، تعلیم کی مجلس ہے۔ واز میں تو ایسے آ کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں بس، یہ مجلس واز کی کون ہے؟ یہ تدریس تعلیم کی مجلس ہے۔ ماخذ نمبر اول، احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، احمد رضا خان ان کی جماعت کے بڑے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اب ان کا پڑھیو اعلیٰ حضرت کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بڑا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر، شمس و تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے. شمس قمر پر کس کا حکم جاری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ سارے ملکوت السماوات والارض پر کس کا حکم جاری ہے؟ آفتاب کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، فوراً ٹھہر گیا. اسی طرح چاند، سمجھے؟ میں نے جو کچھ کہا ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب میں، ان کے الفاظ میں ہے، یا ہم نے ان کے اوپر بہتان باندھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر پر جاری، حضرت کا حکم جاری ہے شمس و قمر پر. سمجھے تو آگے حدیث لکھ دے. حدیث نمبر 26 طبرانی موجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا سورج کو کہ اس نے دیر کی ایک لحظہ دن کا. سمجھے؟ ایک روایت اس نے یہ نقل کی ہے. سمجھیے؟ اور آگے دیکھو، فکر کی ضرورت نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ماخذ نمبر 2 میں لکھ دیا ہے، ماخذ نمبر 2 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت کو نیند آ گئی کہ حضرت علی کی نماز چوک گئی. آپ جاگے، سورج ڈوب گیا. آپ نے حکم دیا، سورج واپس آیا اثر والی جگہ پر. حضرت علی نے پھر نماز اپنی قضا، نماز پڑھ لی، پھر سورج اپنی جگہ پر چلا. سمجھے تو یہ واقعہ میں رد شمس کا واقعہ. کس کا؟ یہ لکھا پہ ماخذ نمبر اقولو. اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لیے پلٹا، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی کہ خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا ہوئی تھی ادا فرمائی. امام طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح. وہ سنتے جو پہلا واقعہ یہی بنا، سورج کے واپس آنے کا. کس کا؟ سب کچھ سمجھے گا تو اچھی طرح سے، پر ان کی بات سنو. سورج کا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، حضرت علی نے پھر نماز ادا کی. پہلا واقعہ یہ بنا. مولوی احمد رضا بھی یہاں سے حکمرانی ثابت کر رہا ہے. مفتی احمد یار صاحب گجراتی جنہوں نے کل چال حق کتاب لکھی وہ بھی یہی ثابت کر رہا ہے. سمجھ لو، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت کے حکم سے سورج واپس آیا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ میں مولوی احمد رضا خان صاحب لکھ دیے ہیں کہ سیدنا عباس ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا. لکھی تھی یہ کتاب میں نے، دیکھو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں. حضرت عباس نے عرض کیا، حضرت میں آپ کا بوتقید کیسے بنا تھا؟ بوتقید اس واسطے بنا کہ میں رات کو دیکھتا کہ آپ چاند میں گہوارے میں آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے، چاند کے ساتھ باتیں کرتے تھے. چھوٹے تھے آپ کہ چاند کے ساتھ آپ باتیں کرتے. میں اسی دن سے آپ کا بوتقید ہوا. آپ نے فرمایا ہاں، چاند مجھے آتا تھا کہ مجھے میری دل بہلانے کے لیے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا. جب چاند کا دھماکہ ہوتا عرش کے نیچے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو میں وہ بھی سنتا تھا. سمجھیے اتنی واقع بن گئی. الو صحیح. ایک واقعہ رات شمس. اس واقعے سے خان صاحب کا استدلال یہ ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کو سب تصرف حاصل ہے. سمجھے بھی؟ اچھا ہو سنو میرے بزرگوں، کتنی واقعہ ہو گئے. کتاب نہ دیکھو، سارا دن دیکھتے رہنا. میری بات سنو. تیسرا واقعہ نقل کرتے ہیں. قرآن پاک میں انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے توفیق دی، زندے رہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے اپنے فرما کے پیش کرو میرے اوپر، دیکھتے رہے.
تو سورج غروب ہو گیا، آپ کا کوئی وظیفہ تھا وہ چوک گئی۔ قرآن کے لفظ ردوہا علیہ، کیا سارے مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کو حکم دیا کہ واپس کرو ان گھوڑوں کو میرے اوپر، ان کو دیکھتے دیکھتے میری نماز قضا ہوگی تو ان کو ذبح کر چھو، خدا واسطے خرید کر۔ مولوی احمد رضا خان معنی کرتے ردوہا علیہ، ردو کا خطاب فرشتوں کو ہے جو سورج کے اوپر مقرر ہے۔ کس پر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کو فرماؤ فرشتوں سورج کے متصرف فرشتوں ردوہا، واپس کرو سورج کو میرے اوپر۔ تو سورج واپس آ گیا، حضرت کی نماز قضا ہو گئی تھی وہ پڑھیا، سمجھے؟ ایک تیسرا واقعہ یہ پیش کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی سورج کو واپس کیا۔ ردوہا علیہ، ایک خطاب کن کو ہے؟ کن کو ہے؟ فرشتوں کو ہے جو سورج پر مقرر۔ حضرت سلیمان نے ان کو حکم دیا کہ سورج واپس لگاؤ، سورج واپس آیا کہ حضرت نے نماز پڑھی۔ سمجھے کہ کل میں سمجھا؟ کتاب ہے خان صاحب کی الامن والغلام، اس میں انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے، الامن والغلام۔ اچھا، لیکن میں عبارتی پڑھنا چاہ صفحہ 117 میں کھڑیے رہے، صفحہ 117 کی تیسری سطر ان کی شروع تھی، یہ تیسری سطر کا مالب التنزیل شریف میں ہے ہو کہ آن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے حکایت کی گئی کہ مانا قول ہی ردوہا علیہ، اذا مانا جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتوں کو کہا جو سورج پر مقرر ہے کہ واپس کرو میرے اوپر سورج کو، انہوں نے رد کیا پر تاکہ اپنے عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی۔ سمجھے کتنی واقعات کر دیتے؟ پھر جب فارغ ہو ساری کتاب دیکھتے رہنا، فی الحال تو مل کر دیکھتے سنو بات کتنی واقعات کی۔ رات شمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تے چاند والا کی حکمرانی دو تے سلیمان علیہ السلام کا سورج کو رد کرنا تین واقعے انہوں نے نقل کیے۔ اس پر آپ خان صاحب ذرا استدلال جو لکھتے ہیں وہ ذرا سنو پڑھو، اسی صفحے 117 میں سیدنا خان صاحب کا غلط استدلال۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نائبان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلاۃ و تحیہ سے ایک جلیل القدر نائب ہیں، سمجھے؟ یہ آگے حضور سلیمان علیہ السلام حضور کے نائبین میں سے ایک نائب ہے، سمجھے؟ میرا یہ عقیدہ نہیں، میں کسی پیغمبر کو حضرت کا نائب نہیں سمجھتا، ہر پیغمبر مستقل اپنی شریعت کے ساتھ، سرور کائنات کا کوئی نائب نہیں، ان کے اپنے کھڑے ہوئے عقیدے۔ وہ سنتے تو اللہ پاک نے جس نبی کو نبی بنایا وہ کیویں نائب بن گئے؟ پہلے کیویں نائب بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اپنے من گھڑت عقیدے میں جھوٹے، سمجھے؟ کسی قرآن حدیث میں کون ہی جو کوئی نبی رسول اللہ کا نائب ہے؟ ہر نبی مستقل اپنے وقت میں اپنی امت کے پاس وحی ہے، سب کو جایا، انہوں نے دین سمجھایا۔ نائب ہونے کا مسئلہ کون ہے قرآن حدیث کے اندر؟ ان کا اپنے من گھڑت مسئلہ۔ سنتے تو اللہ پاک الٹا فرمے دے فاب خدا مقتدے، تو ان نبیوں کی سیرت پر عمل کر کہ نائب وہ بن کوئی نائب والا عقیدہ بولی۔ اے اگدے حضرت سلیمان علیہ السلام حضور کے نائبوں میں سے ایک جلیل القدر نائب ہے کہ انہوں نے سورج واپس کیا۔ پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے، پھر حضرت کے حکم کی تو کہنے کی بات ہی کون، سمجھے؟ اور آگے عبارات میں پڑھاؤں کہ تم سنتے ہو، عربی تو کون ہے اردو، پر ان کے عقیدے سنتے ہو۔ ابو پڑھو عبارت، اے مسلمان، اے عبارت، اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے؟ آفتاب پر حضور کا حکم جاری ہوئے تو معمولی چیز ہے،
آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث الثقلین غیث الکونین حضور پر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے. سمجھ گو؟ سورج طلوع ہی نہیں کرتا، پہلے سلام عرض کرتا ہے حضرت پنان پیر پر، السلام علیکم، سلام عرض کر کے پھر طلوع کرتا ہے. سمجھے بھی؟ خواب ایسا میرے لیے، خواب ایسا، خواب ہے نیچے سے والا دکھ رہی. سمجھیے بھی؟ سورج طلوع ہی نہیں کرتا جب تک پنان پیر رحمت اللہ علیہ پر سلام عرض نہ کرے. پہلے سلام عرض کرتا ہے تو پھر طلوع کرتا ہے. اور سورج جو آپ ان کو کچھ نہ کہا، یہ بیچارے مورے دین دا کھانا خراب کیتے بےمانے، ان کو کچھ نہ کہا، ان کو کچھ نہ. آگے اگو لکھتے یہ اگلا ماخذ نمبر 6 میں امام اجل حضرت ابو القاسم عمر بن مسعود بذات حضرت ابو حفظ مرکمی الاخری فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ابو برملا کیا لکھا کرے، زمین سے بلند پورا ہوا پر مشق فرماتے، ہوا پر چلتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کرے. سمجھے بھی؟ نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا کہ مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا. جدید سال آوے کہ پہلے میرے اوپر سلام پڑھتے کہ جو کچھ اس کے اندر ہونے والا سب کی مجھ کو خبر دیتا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا. اور نیا مہینہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے. سمجھیے بھی؟ یہ سارا عبارت وقت سارا چکر سارا مرنا کرنا پائے میں مجبوراً. ان کے عقیدے میں، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اب جب سارا مہینہ کے ہفتہ حضرت پنان پیر کو خبر دے دیتے آپ کو تو سارا غائب ہوا، پھر سب کچھ کا پتہ. سمجھو گے؟ واقعات کے مفصل جواب، یہ میری کتاب ہے کتاب التوحید فی التصرف، چھپی ہوئی ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بحث کی ہے، پوری مفصل. یہاں سے وہ نہیں، تم کہتے ہو ہم کچھ بٹورے، میں کہتا ہوں میں ان سے کچھ بٹورا، کیا خاص پڑے. چائے کم کر دو، پتی کم کر دو، پیسے لگا کر کتاب خرید کر لو، یہاں ملتی ہے. یہ مسئلے الہ بھی اب تک ایسے طالب علموں کو ہم نے ایسے دے دیے، پیسے نہیں ملے اس کے، کیا کرو، غریب آدمی ہیں. سنو ہو خیال کر مولا نے سیانے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان واقعات میں پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام. کس کا؟ خیال کرو کہ ردوہا علیہ میں خطاب کس کو ہے؟ فرشتوں کو حکم دیا سورہ واپس لوٹاؤ، واپس آؤ. سمجھے لوگ؟ اس کے متعلق تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے یہ نرا غلط، نری باطل بات ہے، کوئی ثابت کو نہیں، کوئی صحیح. سن دے پرو. دیکھو حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں صفحہ 119 ہے. سارے ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو، انگے رکھو، شاباش سمجھو، قرآن میں قرآن سمجھو. حافظ ابن کثیر لکھتے فہم سلف نمبر ہے ھذا لا یثبت عن ابن عباس ولا عن غیرہ. یہ روایت نہ ابن عباس سے ثابت ہے نہ کسی دوسرے صحابی سے ثابت ہے. اللہ خیر کرے. ھذا لا یثبت عن ابن عباس ولا عن، نہ ابن عباس سے ثابت ہے نہ کسی دوسرے سے ثابت ہے، کسی سے ثابت ہو. اچھا، والثابت عن جمہور اہل العلم بالتفسیر. کیا لفظ ہے؟ جمہور پر لکیر کھینچ دو، جمہور پر.
یاد رکھ سکتا ہوں جمہور اہل علم اور ثابت جمہور اہل علم بھی تفسیر سے من الصحابۃ ومن بعدہم صحابی ہوں یا ان کے بعد والے ہوں کیا ان الضمیر المؤنث فی قولہ ردوها للخیل سمجھتے ہو ضمیر فرشتوں کی طرف یعنی فرشتوں کو آپ نے نہیں حکم کیا ان کو حکم کیا کہ گھوڑوں کو واپس کریں سمجھے اوتے مانا کرتے ہیں نا کہ ردوہا رد کرو سورج کو ابن کثیر کہتے ہیں ضمیر مؤنث کا کس کی طرف پھرتا ہے گھوڑوں کی طرف آپ نے فرمایا خدا کو کہ واپس کرو ان گھوڑوں کو میرے اوپر گھوڑے لے آؤ پیچھے ان سنتے لوگ ردوہا میں ہاں ضمیر شمس کی طرف نہیں بلکہ وہ بات سنو سیانے بنو بلا سیانے بنو کسی صحابی سے تے کسی تابعی سے یہ روایت ثابت کو جو آپ نے حکم دیا سمجھیے نا جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ ضمیر کس کی طرف ہے گھوڑوں کی طرف خطاب خدا سمجھیے نا دوسرا حوالہ پڑھو علامہ آلوسی لکھ دے وابل جملہ عبارت وابل جملہ القول برد الشمس لسلیمان علیہ السلام غیر مسلم عبارت یہ قول کرنا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج واپس آیا تھا غیر مسلم سمجھیے نا وابل جملہ القول برد الشمس لسلیمان علیہ السلام کوئی مسلم بات نہیں کوئی مانی ہوئی بات کون نہیں وہ سنتے وہ غیر و مسلم آگے آلوسی تھوڑی میں نے دیکھو تھا تھوڑی دیر آلوسی مرحوم فرماتے میں قول نہیں کر رہا سورج کے واپس ہونے کا کیوں اس واسطے نہیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے بعید ہے نہ اس کی قدرت کے آگے کوئی بعید نہیں واپس کر سکتا ہے لیکن ثبوت کو نہیں میں اس واسطے اس کا قائل نہیں کہ اس چیز کا دیکھو پڑھو وَعَدْمُ قَوْلِي بِذَالِكَ اور نہ قول کرنا میرا اس بات کے ساتھ نہیں ہے واسطے ممتنع ہونے رد کے فی نفس ہی یہ نہیں کہ فی نفس ہی سورج کا رد ہونا ہی ممتنع ہے کما یزعمہ الفلاسفہ تو جس طرح فلاسفہ کا گمان بال لے آدمی ابو انہی لے آدمی ثبوت ہی ہاں میرے نزدیک ثابت کو میرے نزدیک یہ واقعہ وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ یابا حمل الآیات علی ذَلِکَ ذوق سلیمی انکار کرتا ہے آیت کو اسی معنی پر حمل کرنا سمجھا کہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ سورج کو واپس کر میری گال کا نہ سمجھو یہ سی عرض یہ ہے میں دو بزرگوں کے حوالے دیے کہ یہ واقعہ ثابت تم ناراض ہو گے جو مالم التنزیل میں جو لکھا ہوا ہے سمجھے سے مالم التنزیل میں جو لکھا ہوا ہے تفسیر کی کتاب بغوی دی لکھی ہوئی مالم التنزیل کا لفظ اگر پہلا آدمی پڑھ لے تو حقیقت کھل جاتی ہے مالم کے لفظ کو آپ کو پڑھایا لکھے کریں وہ ہو کے یا کیا لفظ ہے روے آئے ہو کے آئے یہ روایات ہے کہ حکایات ہے قرآن حدیث ہے کہ گلستہ ہے بندے دے پترو پلیلے میں بکے چار دے پترو مسئلہ کی دینا ہو کے حکایت کی ایک گلستہ دی حکایت ہے روایت کو مالا مالم لگا دے مالم التنزیل والا ملا سلیمان علیہ السلام ملا سبق پیش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور فرماتے ہیں کہ واقعی سلیمان علیہ السلام مسئلہ ہے وہ آگے ہو کے یا پہلے حکایات روایاتی کوئی حکایاتی مجہور کا سیغہ ہے مولوی خوب جانتے ہیں کہ مجہور کا سیغہ ذوف کے لیے آتا ہو کے یا غال کا حکایت کی دین حکایت پائے دین روایت پائے دین وحی پائے ہم حکایات کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہیں دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں دین کو برباد جھوٹی حکایتوں نے کی
جھوٹے سارے جہان کے بعد یہ کہتے آتے ملک کو تباہ کی تیرے بالکل ہمارا کیا سرور کائنات سے حدیث پیش کرو ہمارے آنکھوں پر، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو ہمارے آنکھوں پر، ہو کے یا نظارے کا یہی کرا، نہ سنا دے نہ روایت کہیں، یہ کیا مقام دے دی اور سنتے تو اس واسطے جمہور مفسرین نے اس کی تردید کی ہے، کوئی اس کا قائل کو کر میں سمجھی۔ ابن کثیر نے کیا کہا کہ کسی صحابی سے یہ روایت ثابت اور وہ آخر ثابت کو نہیں، یہ آخر ہو گیا اور حکایات کروں دین کا پر، حکایات پر دین مبنی ہے، یہ حکایات پر دین مبنی ہے، دین کی بنا روایات پر، روایات صحیحہ پر، سمجھیے میں میری بات۔ اچھا بزرگوں دوسری بات سنو، ایک واقعہ آ گیا، یہ واقعہ بلا کوئی ثبوت نہیں، ہمیں ثبوت دے صرف معلوم تنظیر میں ہو کے آ کے لفظ کے ساتھ جو منقول ہے یہ کیا استدلال بن سکتا ہے؟ کوئی استدلال بول، دلیل پیش کریں، سند پیش کریں، روایت پیش کریں، وہ سنتے ہو۔ اب رہا دوسرا واقعہ چاند والا، امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوت بہقی کی ہے، میرے پاس موجود ہے، کئی